بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و شبات. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ کریں. شدید سردی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا اسلام آباد میں جاری. فرحت اللہ بابر، افراسیاب خٹک، انسانی حقوق کارکنان کی شرکت. بلوچستان حکومت کی سابقہ ترجمان فرح عظیم شاہ کی بے اختیاری پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی ان سے مذاکرات کرنے سے معذرت. بلوچستان کے حق میں آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سردار اختر مینگل کا رد عمل. بلوچستان کے سمندر میں غیر قانونی شکاریوں کی مقامی ماہی گیروں نے ویڈیوز بنا ڈالے. آج جنوری کی 1 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا نیشنل پریس کلب کے باہر اسلام آباد میں شدید سردی میں جاری ہے. سینکڑوں لاپتہ افراد کے لواحقین دھرنے میں شریک ہیں. خواتین و بچوں کے ساتھ معمر افراد بھی بڑی تعداد میں دھرنے کا حصہ ہیں. بلوچ مسنگ پرسنز کے لواحقین کے علاوہ پشتون اور دیگر اقوام کے لاپتہ افراد کے لواحقین بھی دھرنے کا حصہ بن رہے ہیں. بلوچستان حکومت کی سابقہ ترجمان فرح عظیم شاہ نے دھرناگاہ میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو مذاکرات کی پیشکش کی، جس پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے ان کی بے اختیاری کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے نام پر کسی دھوکہ دہی کا وہ شکار نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا با اختیار لوگ اگر بامانی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. مطالبات پیش کیے جا چکے ہیں، ان پر عمل درآمد کر کے مسئلہ حل کر دیں، بصورت دیگر جد و جہد جاری رہے گی. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ محمد جان کی جبری گمشدگی کی تفصیلات ان کے اہل خانہ نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کو فراہم کر دی ہیں. انہوں نے تنظیم سے شکایت کی ہے کہ محمد جان ولد پیر جان کو 19 دسمبر 2023 کی رات 12 بجے تربت کے علاقے میری میں گھر سے فورسز نے غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ محمد جان اپنے بوڑھے والدین اور بچوں کے واحد کفیل ہے. ان کی جبری گمشدگی کی وجہ سے ان کا خاندان ذہنی اذیت میں مبتلا ہونے کے ساتھ بہت سے مشکلات کا شکار ہے. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے محمد جان کے اہل خانہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تنظیمی سطح پر محمد جان کی کیس کو لاپتہ افراد کے حوالے سے بنائی کمیشن اور حکومت کو فراہم کرے گی اور ان کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام فورم پر آواز اٹھائے گی. آوران سے تعلق رکھنے والے نواب ولد قادرداد جسے 5 مئی 2017 کو پنجگور گل مکران ٹرانسپورٹ سے جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا ہے، ان کے اہل خانہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت انسانی بنیادوں پر اسے رہا کر دے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گوادر کے علاقے بسول قلمت کی سمندری حدود میں گزشتہ روز مقامی ماہی گیروں نے غیر قانونی شکاریوں کی ممنوعہ جالوں کے ساتھ سمندری حیات کی نسل کشی کرتے ہوئے موبائل فون سے ویڈیوز بنا ڈالیں. انہوں نے شکایت کی ہے کہ محکمہ فشریز غیر قانونی ٹرالرز اور سمندری قزاقوں کو روکنے میں ناکام ہے. ماہی گیر محکمہ فشریز پر بطخ خوری کا الزام بھی عائد کرتے ہیں. مقامی ماہی گیروں کے مطابق وہ اپنے سمندری حدود میں مچھلیوں کی افزائش نسل کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ممنوعہ جالوں کے استعمال کے ساتھ بے وقت شکار سے بھی اجتناب برتتے ہیں، جبکہ سندھ سے آنے والے ٹرالرز ممنوعہ جالوں کے ساتھ حملہ آور ہو کر مچھلیوں کی نسل کشی کرتے ہیں، جس سے مقامی ماہی گیروں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 2009 سے متحدہ عرب امارات کا اقامہ رکھتے ہیں. اس دوران انہوں نے 2 انتخابات میں حصہ لیا ہے اور ان میں بطور MPA اور MNA کے رکن پارلیمنٹ بھی منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کا فرق یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور دیگر فورم پر بلوچستان کے حق میں آواز اٹھانے کی انہیں سزا دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو یہی صحیح، مگر ان کی آواز کو اسمبلی میں تو روکا جا سکتا ہے، مگر عوام کے درمیان انہیں کیسے روکا جا سکے گا؟ وہ پوری طرح تیار ہیں.
دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ بھارت کا بلیک ہولز پر تحقیق کے لیے ایک اور خلائی مشن کا کامیاب آغاز۔ بھارت نے بلیک ہول کے رازوں کا پتہ لگانے کے لیے 1 جنوری کو ایک مشن کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا۔ آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا خلائی مرکز سے 11 سیٹلائٹوں کو خصوصی راکٹ سے کامیابی سے داغا گیا۔ بھارت کے خلائی تحقیقی ادارے نے نئے سال کے پہلے دن جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع خلائی تحقیقاتی مرکز سے ایکس رے پولریمیٹر سیٹلائٹ 100 پوسیٹ سمیت مجموعی طور پر 11 سیٹلائٹ کو لے جانے والے PSLV راکٹ کو کامیابی سے خلا میں بھیج دیا۔ ڈنمارک کی ملکہ مارگریٹ دوم نے 52 سال حکومت کرنے کے بعد مسند اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق مارگریٹ نے نئے سال کی تقریب سے خطاب کے دوران اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ ملکہ مارگریٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 14 جنوری کو اقتدار اپنے بیٹے شہزادہ فریڈرک کو سونپ دوں گی۔ اقتدار چھوڑنے کا یہ فیصلہ 2023 کے اوائل میں ہونے والی کمر کی سرجری کے بعد کر لیا تھا۔ خطاب کے دوران ملکہ مارگریٹ نے کئی سالوں سے ان کی حمایت کرنے کے لیے ڈنمارک کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ واضح رہے کہ مارگریٹ نے 1972 میں اپنے والد کنگ فریڈرک کی موت کے بعد تخت سنبھالا تھا۔ 83 سال کی ملکہ نے ڈنمارک پر 52 سال حکومت کی۔ رپورٹ کے مطابق ڈنمارک کی ملکہ مارگریٹ برطانوی ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد یورپ کی واحد ملکہ ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مساجد اور دیگر مذہبی مقامات پر حملوں میں تاجکستان اور پاکستان کے شہری شامل ہیں۔ ملا یعقوب کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو طالبان نے ہلاک کیا یا گرفتار کر لیا ہے۔ طالبان سیکورٹی حکام نے اتوار کے روز کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ طالبان کے زیر کنٹرول نیشنل ریڈیو ٹی وی کے مطابق وزیر دفاع نے ان ممالک سے مطالبہ کیا جن کے ذریعے شرپسند عناصر اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ملا یعقوب نے یہ بھی کہا کہ طالبان دوحہ معاہدے کے پابند ہیں اور کسی کو بھی افغان سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ طالبان کی جانب سے سابق سرکاری فوجیوں کی گرفتاری اور ان پر تشدد کی متعدد رپورٹس کے باوجود وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ان کی افواج نے طالبان رہنما سے منسوب معافی کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے خورشید کریم اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر بات۔